نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اجمالی خلاصوں کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے پارے کا اجمالی خلاصہ۔ اس پارے کا نام سیقول ہے۔ یہ پارہ بھی سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ اس میں 111 آیات بینات ہیں۔ اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے انہیں اجمالی طور پر سماعت کیجیے گا۔ تحویل قبلہ، اس کے بعد آیت بر و ابواب بر، اس کے ساتھ طاعون بیماری کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا اور اس ضمن میں ایک نصیحت دی گئی۔ پھر حضرت طالوت کا قصہ بیان ہوا اور تابوت سکینہ کا قصہ بھی بیان ہوا۔ اس پر سورہ بقرہ پر مشتمل یہ دوسرا پارہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ۔ اب اس کی مختصر تفسیر سماعت کیجیے گا۔ تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک کم و بیش بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا، قبلہ اول، یعنی کہ اسی کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے رہے۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو کو پورا کیا اور فرمایا اے محبوب جس طرف منہ کر دو گے ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ آیت بر و ابواب بر، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں 177 لیس البر سے جو آیت شروع ہوتی ہے اسے آیت بر کہتے ہیں، اور اس میں جو ابواب ذکر کیے انہیں ابواب بر کہتے ہیں۔ اس آیت میں تمام احکامات عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشیات، تصوف اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں ان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ وہ ان کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ حرام ہیں۔ قصاص، وصیت، اعتکاف، حرام کمائی، حلال کمائی، قمری تاریخ، جہاد، حج بیت اللہ کرنا اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہجرت کرنا، شراب، جوا، مشرکین سے نکاح، حالت حیض میں جماع، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مہر، حلالہ، عدت گزارنے والی عورت کو نکاح کا پیغام دینا وغیرہ کے احکامات بھی تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ طاعون بیماری کا واقعہ، پھر بتایا گیا کہ کچھ لوگ طاعون بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے موت کے خوف سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر میں فرشتوں کو بھیج کر موت عطا کر دی۔ اس سے انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جہاں بھی بھاگ کر جائیں گے موت بالآخر انہیں آ کر ہی رہے گی اور وہ موت سے ہرگز بھاگ نہیں سکتے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا سے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ حضرت طالوت کا قصہ۔ میدان جنگ میں حضرت طالوت کے کم لشکر نے جالوت کے زیادہ لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے دلوں کا سکون تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ پر مشتمل یہ حصہ دوسرے پارے میں پایہ تکمیل کو پہنچا اور اسی پر دوسرا پارہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اور محض اس کے فضل و کرم سے اس پارے کا اجمالی خلاصہ ہم نے سماعت کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انوار قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور اس پر نصیحت قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔